بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز ذمہ داران حج کمیٹی، حضرات علماء کرام، عازمین اور عازمات، آپ نے مدینہ طیبہ کا قیام آپ کا گزر گیا 8 دن۔ مولانا عالمگیر صاحب نے بتا دیا آپ کو کس طرح رہنا ہے۔ چونکہ آپ کا سفر پہلے مدینہ منورہ ہی کا ہے، اس لیے مقام کا تقاضا بھی تھا اور آپ کے سفر کا بھی تقاضا تھا کہ آپ کے سامنے وہ بات پہلے آ جائے۔ اب آپ جب مدینہ سے چلیں گے تو اب حج کے لیے، عمرہ کے لیے جیسی نیت کیا ہوگا ویسا سفر ہو رہا ہوگا۔ صرف عمرہ کا بھی ہو سکتا ہے، عمرہ اور حج کا بھی ہو سکتا ہے، حج اور عمرہ کا الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، جیسی نیت کریں۔ تو اب مکے کی طرف روانگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ احرام باندھ لیں، یہ ضروری ہے۔ یہاں سے ہندوستان سے آپ جاتے تو میقات بولتے ہیں، جہاں سے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے۔ تو یہاں سے جاتے تو یلملم ہوتا، لیکن آپ مدینہ طیبہ کی طرف سے جا رہے ہیں تو آپ کو ذوالحلیفہ جو ہے میقات ملے گا۔ بس والے وہاں لے جا کر کے نمازیں بھی پڑھوا دیتے ہیں، احرام بھی بنوا دیتے ہیں، سارے حاجی وہاں رکتے ہیں۔ تو میقات پہ آپ پہنچ جائیں گے، اس کے پہلے آپ کو احرام باندھ لینا ہے۔ احرام کپڑے کا نام نہیں۔ مان لیجیے آپ نے مدینہ طیبہ سے چلتے ہوئے ہی احرام کے کپڑے لپیٹ لیے تو احرام نہیں ہو گیا۔ احرام تو اس وقت ہوگا جب آپ کپڑے بھی پہن لیں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے اور تلبیہ بھی کم سے کم 3 بار کہیں گے۔ اب احرام مدینہ طیبہ سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کو احرام کی تیاری کر کے جانی ہے۔ تیاری کیا ہے احرام کی؟ احرام کی تیاری یہ ہے کہ ناخن کاٹ لیجئے، بال پر جتنی محنت آپ کو حجام سے کروانی ہے کروا لیجئے، میل جتنا چھڑانا ہے سب چھڑا لیجئے۔ اگر احرام کے پہلے آپ غسل کر رہے ہیں صابن لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خوشبو والا استعمال نہ کریں، اس لیے کہ اب آپ احرام میں جائیں گے۔ تو یہ ضروری تیاری کر لیں، جو آپ کے بشری تقاضے ہیں سب پورے کر لیں، اور کر کے اب آپ احرام کے لیے جو ہے احرام کے کپڑے باندھیں۔ اب احرام کے کپڑے باندھنے کے لیے کوئی طریقہ شریعت میں متعین نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ بہت زیادہ ٹینشن آدمی کو یہی رہتا ہے کہ احرام کیسے باندھیں۔ آپ کو جیسے من کرے ویسے باندھیں، جیسے من کرے ویسے باندھیں۔ اوپر کا کپڑا جیسے چاہیے لپیٹ لیجیے، نیچے کا کپڑا رہتا تو میں لپیٹ کے بھی بتاتا ہے، تو ہمارا موضوع ہے۔ یہ کپڑا ہے، یہ اوپر کی چادر حضرت مفتی صاحب اوپر کی چادر سمجھا رہے ہیں، توجہ سے دیکھیں آپ۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل سفید ہی ہو، بہتر ہے کہ سفید۔ کوڈ لیس ہے تو دے دیجیے۔ تو یہ کپڑا آپ اپنی پسند سے لے لیجیے، سفید لیجیے تو اچھا ہے، نہیں لیجیے دوسرے رنگ کا ہو تو بھی احرام کا کپڑا ہو جائے، لیکن سفید بہتر ہے۔ اب یہ کپڑا ہے 2 قسم کا ہے، یہ موٹا والا ہے، تولیہ بھی لیتے ہیں لوگ اور کپڑے بھی لیتے ہیں۔ میرا اپنا تجربہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ایک لے لیجیے، دونوں میں سے ایک ایک لے لیجیے، اس لیے کہ یہ جو موٹا کپڑا ہے نا یہ آپ نیچے کے حصے میں باندھیں گے تو پردے کے لیے زیادہ بہتر ہے،
اور یہ جو پتلا والا ہے اس کو آپ اوپر رکھ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو احرام کے لیے کیسے لپیٹیے گا آپ کو اپنی سہولت ہے، جیسے آپ کو من کرے ویسے لپیٹ لیجیے. عمرہ کا طریقہ جب مفتی صلاح المصطفیٰ صاحب بتائیں گے تب بتائیں گے آپ کو کہ ادھر سے کب نکالیے گا اور کتنے میں نکالے رہیے گا، کس حالت میں نکالیے گا، وہ بتائیں گے. میں ان کے موضوع کو نہیں ٹچ کر رہا، تو آپ جیسے بھی لپیٹ لیں. لیکن یہ دوسرا والا جو کپڑا ہے نا، اس کو بھی آپ جیسے چاہیں لپیٹ لیں، لنگی کی طرح چاہیں باندھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دو بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ چلنے میں آپ کو دشواری نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جب آپ چلیں تو یہ سیلا ہوا نہیں ہے تو سطر آپ کا دکھائی نہ دے، کھلے نہیں. ان دو پابندی کے ساتھ کہ چلنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو اور کھلے نہیں سطر، ان پابندی کے ساتھ آپ جیسے چاہیں اس کپڑے کو بھی لنگی کی طرح لپیٹ لیں. کوئی شرعی طور پر کوئی طریقہ ایسا متعین نہیں ہے. اب کسی کا پیٹ اگر نکلا ہوا ہے تو وہ اپنے انداز سے باندھے گا، کسی کا پتلا ہے تو وہ دوسرے انداز سے باندھے گا، تو وہ باندھ سکتا ہے. اب جو طریقہ لوگوں نے بتایا ہے آسانی والا، تو جب آپ اس کو ایسے پھیلائیں گے پاؤں تو اتنا پھیل رہے گا تو چلنے میں لگے گا نہیں. ٹھیک ہے؟ تو ایک کام یہ بھی سہولت کے لیے بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی باندھیں، آپ کو جیسے من کرے باندھیں، خالی سطر جو ہے دکھائی نہ دے. تو آپ اگر اس کو ایسے پھیلا لیتے ہیں اور اس کو ادھر سے اگر یہاں لے آتے ہیں بغل کی طرف، ٹھیک ہے، اور اس کو ادھر لے آئیں اور لا کر کے ایسے کر کے موڑیں، ایسے کر کے موڑیں گے تو سامنے کا جو حصہ ہے وہ یہ ادھر چلا گیا نا، ادھر بھاگ گیا. تو اب یہ چلیں گے آپ تو یہ آگے کا حصہ جو ہے چھپا ہی رہے گا، دکھائی نہیں دے گا. تو یہ دو چیزیں ہیں، اس کو لپیٹ لیجیے. آپ اپنے حساب سے جتنا ٹائٹ کر سکتے ہوں، جتنا ڈھیلا رکھ سکتے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی سہولت پڑے. تو احرام باندھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، آپ کی سہولت پر ہے. یہ دو پابندی کے ساتھ، یہ دو پابندی یاد رکھیے، اس کے بعد جیسے لپیٹ لیجیے. ایک تو یہ کہ چلنے میں آپ کو چھننا نہ لگے، اور دوسرے یہ کہ سطر جو ہے بے پردگی کے آپ شکار نہ ہوں، اس کا دھیان رکھنا چاہیے. یہ احرام باندھنے کا مختصر سا طریقہ بیان کیا گیا. تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ ہے. آپ نے باندھ لیا احرام، اب جو ہے نماز پڑھ لی احرام کی نیت سے، اور نیت احرام کی نیت سے نماز پڑھ لیجیے. یہ نماز سر ڈھانک کر کے پڑھی جائے گی. ابھی آپ کا احرام باندھا نہیں ہے، اس لیے کہ تلبیہ کہاں پڑھا آپ نے. تو ابھی جو نماز احرام والی 2 رکعت پڑھیں گے، وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے سر ڈھانک کر کے. اور نماز پڑھنے کے بعد جتنی دعا مانگنی ہو مانگ لیجیے، سفر ہی دعا کے لیے. اور اس کے بعد سر کھول دیجیے، سر کھول دیجیے، اور سر کھول کر کے اب جو ہے تلبیہ کہیے 3 بار کم سے کم. اور تلبیہ تو آپ کو یاد ہی ہے، مولانا یوسف صاحب مشق کراتے ہی رہتے ہیں، آپ ایک بار پڑھ لیجئے. لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. بلند آواز سے پڑھیے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھنا ہے، 3 بار پڑھیے. اور اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے. احرام کہتے ہی ہیں کہ جو چیزیں پہلے جائز تھیں باندھنے کے بعد اب آپ کے اوپر پابندی لگ گئی، آپ ان کا استعمال نہیں کر سکتے. تو پابندی لگ گئی. کیا پابندی لگ گئی؟ پہلے داڑھی بنوا سکتے تھے، چہرہ بنوا سکتے تھے، بال کٹوا سکتے تھے، اب نہیں کٹوائیں گے، احرام کی پابندی لگ گئی. ناخن نہیں کاٹیں گے، میل نہیں چھڑائیں گے،
خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، ایسے تیل کا استعمال نہیں کریں گے جس میں خوشبو ہو، ایسے صابن کا استعمال نہیں کریں گے جس میں خوشبو ہو۔ تو یہ پابندیاں لگ گئی۔ جو ہی آپ مار سکتے تھے آپ کے سر میں اگر ہے تو، لیکن اب نہیں مار سکتے۔ آپ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حرم کے گھاس تک کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، جانور کا شکار نہیں کر سکتے، بلکہ شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی ساری پابندیاں آپ کو احرام کی لگ گئی۔ اور اب جب تک آپ کا احرام عمرہ نہیں ہو جاتا، اگر آپ نے تمتع کی نیت کیا ہے یا میقات وہ قران کی نیت کیا ہے، دونوں ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت تک یہ احرام اب پابندی کے ساتھ لگا رہے گا۔ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، اس لیے اگر کپڑا گندا ہو جائے تو بدل لیجیے، جتنی بار چاہیے بدل سکتے ہیں۔ احرام کپڑے کا نام نہیں ہے، کپڑا تو لپیٹتے ہیں تو کپڑا بدل سکتے ہیں، لیکن احرام آپ کا باقی ہے، اس لیے یہ پابندیاں رہیں گی۔ اب عورتوں کے احرام کے بارے میں بھی کچھ بتا دوں۔ عورتوں کا کوئی احرام الگ سے نہیں ہے، ان کے جو کپڑے سلے ہوئے وہ پہنتی ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ چونکہ عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں، اس لیے دوپٹہ کے سرکنے میں ایسا اندیشہ ہے کہ بال ٹوٹ جائیں، اور احرام میں بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس لیے اسکارف جو ہے سر پہ عورتیں باندھتی ہیں، اور عورتیں عام طور سے یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارا احرام ہے۔ وہ بالکل احرام نہیں ہے، وہ تو بال ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ اسی لیے جب بھی وہ نماز کے لیے وضو کریں گی تو اسکارف کھول کر کے تب سر کا مسح کریں گی۔ اسکارف پر سے اگر کریں گی تو مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ کرنا چاہیے۔ اور مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اگر وقت ہو، موقع ہو، سہولت ہو تو غسل بھی کرنا چاہیے احرام باندھنے کے پہلے، اور نہیں موقع ہے تو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو ایک تو عورتوں کے احرام کا معاملہ یہ ہے۔ مرد اور عورت کے احرام میں فرق یہ ہے کہ عورتیں جو چپل پہنتی ہیں وہی پہنے رہیں گی، لیکن مرد کے لیے ایسا چپل ہونا چاہیے جو اس کے ٹخنے کو نہ چھپاوے، اور پاؤں کے بیچ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی بھی نہ چھپے۔ احناف کے یہاں یہ ضروری ہے، تو چپل کا انتخاب بھی ایسا کریں۔ بعض لوگ چپل نہیں پہنتے ہیں، اس کے عادی نہیں ہیں، تو انہیں پریشانی ہوتی ہے جوتا پہننے میں۔ جوتا پہننے کی ان کو عادت ہے، تو اس عادت کی وجہ سے اگر وہ جوتا پہنے تو پتہ نہیں، ہم لوگوں کے بچپن میں ایک جوتا آتا تھا، وہ آتا بھی ہے کہ نہیں، جلسہ جوتا بولتے تھے اس کو، آگے سے تھوڑا سا حصہ ہوتا تھا اور پیچھے کا حصہ جو ہے ٹخنے اس کو نہیں ڈھکنے دیتا تھا۔ تو اگر اس کو تھوڑا سا آگے کا حصہ کاٹ کر کے پہن لیں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے، عمرے و آپ کا احرام کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو عورتوں میں کا احرام الگ سے ہے، اور عورتوں کے لیے بعض مخصوص مسائل ہیں حج کے، لیکن ان کو اگر آپ یہ دھیان میں رکھ لیں کہ صاحب جو ہے جو پابندی یہاں عورتوں پر ہے کہ انہیں پردہ کرنا ہے، تو احرام کی حالت میں بھی چہرے پہ کپڑا تو نہ لگے، لیکن ایسا ٹوپ والا اگر پہنے اور کپڑا اوپر سے ڈالیں تو پردہ کا پردہ بھی ہو جائے گا، اور احرام کی پابندی جو ہے وہ باقی رہے گی۔ تو عورتوں کے یہ ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں زور سے تلبیہ نہیں پڑھیں گی، مرد زور سے تلبیہ پڑھیں گے اور عورتیں دھیرے پڑھیں گی۔ یہ فرق ہے۔ ظاہر ہے یہاں بھی آواز بہت زور سے نکالنا عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی نہیں مناسب ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ طواف میں اکڑ کر کے چلتے ہیں، مرد رمل بولتے ہیں،
ظاہر ہے کہ یہاں بھی عورتیں آ کر کے نہیں چلتی ہیں، وہاں بھی نہیں چلیں گی. تو حج کے نام پر ہے یہ، لیکن بات سب یہی والی. اسی طریقے سے وہاں دوڑ جو ہے عورتیں اضطراری حالت میں ہی لگاتی ہیں، انتہائی مجبوری حالت لگاتی ہیں. تو اگر وہاں جو میلین افضلین کے درمیان مردوں کو دوڑنا ہے صحیح کرتے ہوئے، وہاں یہ نہیں دوڑیں گی، اس لیے کہ عورتوں کو یہاں نہ دوڑنا ہے نہ وہاں دوڑنا ہے. تو احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا خیال رکھیے گا. بہت بڑی پابندی نہیں ہے، سب کو بانٹ کر کے اگر حلقہ بنا لیجیے، گروپ بنا لیجیے. تو ایک تو خوشبو سے متعلق جتنی چیزیں، ایک ناخن بال وغیرہ کے کاٹنے کا مسئلہ ہے، ایک جو ہے گھاس پھوس حرم وغیرہ میں جو ہے اس کو جو ہے اکھاڑ پکھاڑ نہیں کرنا ہے. بھائی آپ عبادت کی جا رہی ہے، اس میں کہیں کرو لگیے گا، اور شکار کو بھی نہیں پکڑنا. تو یہ چیزیں ہیں. احرام کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور عورتوں کے احرام کے سلسلے میں یہ بتا دیا کہ صاحب ان کا احرام اسکاف نہیں ہے، وضو کریں گی تو اتار کے مسح کریں گی، اور سب بال وغیرہ کی حفاظت کریں گی. احرام کی حالت میں میل بھی نہیں چھڑایا جائے گا، میں نے آپ کو بتا دیا. اور میرا خیال ہے کہ 15 منٹ وقت دیا تھا مولانا ایوب نظامی صاحب نے، یہ وقت بھی اب اختتام کو پہنچا، اور میں تو بہت پابند ہوں وقت کا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر قائم بھی رکھے، ان کو اٹھنا نہیں پڑا، پٹی نہیں بنانی پڑی. اچھی بات ہے. جزاک اللہ تعالیٰ خیر.